آپ کے نزدیک کیا بھی چیز دلیل نہیں ہے؟ کیونکہ آپ جو ہے سو جہمیہ اور معتدلہ ہو گئے عقیدے کے حساب سے اپنے. ہم نے تو آپ کو معتدلہ اور جہمیہ قرار دے دیا. پہلے جا کے توبہ کر کے سچے مسلمان بن کے اپنا پہلے عقیدہ بیان کریے، صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کا، اس کے بعد آپ سے گفتگو. لعنت اللہ القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میں نے بہرحال آپ سے کہہ دیا کہ میں نے اس بات سے رجوع کر لیا جو کہ آپ غلط سمجھ رہے تھے، پھر بھی آپ وہی الزام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. لعنت ہو آپ پر. ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنے ہی مجدد کی کتاب سے دلیل دی، اور آپ اپنے مجدد کو مسلمان تک نہیں کہہ پا رہے ہیں. کیا وہ کرتا تھا؟ کچھ بتائیں گے؟ وہ شراب پی کر گھومتا تھا، زنا کرتا تھا، کیا کرتا تھا وہ، کہ آپ اس کو مسلمان تک نہیں بول پا رہے ہیں؟ ایک بار مسلمان بولنے میں آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میت نکل رہی ہے؟ ارے آپ ہمیں کہیں ہم اپنے امام کو مسلمان کہیں، ارے ہم اپنے امام پر اپنی جان قربان کر دیں گے، اور آپ مسلمان تک نہیں بول پا میں نے بھی بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اپنا صحیح العقیدہ بتائیے، اہل سنت والجماعت کا مکمل اپنا عقیدہ بتائیے. نہیں بتائے، بڑے اصرار کرنے کے بعد یہ جو عقیدہ بتائے اتفاقاً سے وہ عقیدہ جہمیہ اور معتدلہ کا ہو گیا. پہلے جا کے توبہ کر کے عقیدہ سیکھ کے آئیے، اس کے بعد گفتگو کریں گے. اٹھے مکار صاحب، کیوں متجلا متجلا کر رہے ہیں ہر بار؟ جبکہ میں نے اس بات سے رجوع کر لیا، پھر بھی آپ بات نہیں مان رہے ہیں. یہ منافقت ہے آپ کی، یہ سب سے بڑی منافقت ہے. اور آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ آپ نے جس کی کتاب سے ہمیں دلیل دیا وہ مسلمان ہے؟ لعنت آپ پر بھی ہو، کیونکہ جہمیہ اور معتدلہ والوں سے گفتگو نہیں کرنا، ان کے اوپر تو صرف لعنت ہی کرنا ہے. جاؤ پہلے توبہ کرو، جہمیہ اور معتدلہ کے عقیدے سے مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو کے اپنا مکمل عقیدہ بیان کرو. اس کے بعد آگے گفتگو ہوگی آپ سے، جب تک کوئی گفتگو نہیں ہوگی. بالکل میں نے ثابت کر دیا آپ کے عقیدے کو. پہلے تو آپ بتا رہے نہیں تھے، 40 منٹ برباد کر دیے اپنا عقیدہ بتانے. جب بتا دیے اللہ ہر جگہ ہے تو آپ کو الحمدللہ ثابت کر دیے کہ تاریخ میں اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی ایسے نہیں گزرے جو اللہ ہر جگہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے. اور یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے، تو معتزلہ والوں سے اور جہمیہ والوں سے ہم گفتگو کر کے ہمارا عقیدہ بھی خراب نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی آپ کی منافقت ہے. خالی اپنی زبان سے بول رہے رجوع کر لیا رجوع کر لیا، لیکن اتنا اصرار کرنے کے بعد بھی آپ سے کہا جا رہا اپنا مکمل عقیدہ بیان کرو، تو اپنا عقیدہ بیان نہیں کرنے والے سے کیا گفتگو کریں گے؟ الٹا ہمارا ایمان خراب نہیں کریں گے. جاؤ پہلے اپنا اسلام قبول کر کے آؤ، جا کے مسلمان ہو کے آؤ. دیا میں نے اللہ کی. پھر آپ جہمیہ متجلا کر رہے ہیں. چلیں میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے بات کہی تھی. اگر وہ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہے تو میں استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر آپ اس بات کو دہرائیں گے نہیں، مسئلہ ختم. میں یہ تیسری چوتھی بار آپ سے جو ہے گزارش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا جو مجدد ہے جس کو آپ، ارے اب آپ کی آواز پھنسے گی کیونکہ ہڈی اٹک چکی ہے آپ کے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اب آپ الزام تراشی نہیں کر سکتے. کتنی بار ہم بولے آپ سے الزام تراشی مت کریے آپ، جبکہ ہم نے اس بات سے رجوع کر لیا جو کہ میں نے مکمل عقیدہ اپنا نہیں بتایا تھا. اب پھر میں دوبارہ بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ میں نے اس بات سے کتنی بار رجوع کیا، مسئلہ ختم ہو گیا، پر آپ اسی کو پکڑ کے بیٹھے. اپنا مکمل عقیدہ بیان کرو. اگر واقعی میں سچے دل سے توبہ کر لیے آپ، اگر سچے دل سے توبہ کر لیے تو آپ اپنا مکمل صحیح العقیدہ بتائیے عین اللہ جلدی، ورنہ پھر آپ کو بولنا ہی پڑے گا جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے. آپ سے چھوڑے میرا، میں اظہار کروں یا نہ کروں وہ بات کا مسئلہ ہے، پر آپ نے جس کی کتاب سے دلیل دیا، جس کو آپ نے مجدد مانا، جس کو اپنا محدث مانا، کم سے کم اس کی تو ایمان کی گواہی دے دیں کہ ہاں وہ مسلمان ہے. اتنا تو بول دیں، یا تو کہہ دیں. بالکل اٹک چکی ہے. اب آپ آگے آپ سے تو بڑھنا ہی نہیں ہے. جب تک آپ اپنا مکمل عقیدہ پیش نہیں کریں گے اہل سنت والجماعت سے میل کھا رہا کہ نہیں میل کھا رہا کیسا پتہ چلے گا؟ کیونکہ جو پیش کرے تھے وہ تو جہمیہ اور معتزلہ کا نکل گیا. اب توبہ بھی کرے، پھر اس کے بعد میں پھر بتانا نا صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے. ذرا چیک تو کر لوں آگے بڑھنے سے. دل سے توبہ کر لیا اور میرا رب جانتا ہے. اب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں کہ میں توبہ کروں. اور آپ نے جو عقیدہ بتایا، اس پر جو دلیل پیش کی ہے، جس کی آپ نے دلیل پیش کی ہے، وہ مسلمان یا کافر؟ بس اتنا بتائیں مجھے آپ. ارے وہ تو کلمہ تو پڑھتا تھا نا، بولو نا. ہاں وہ مسلمان تھا، بولو. کیوں نہیں بول پا رہے ہو؟
ہاں یہ آپ کا منافقت ہے، اتنا اصرار کرنے کے بعد، اتنے مرتبہ توبہ کرنے کے بعد بھی آپ اپنا صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں بتا رہے ہیں، کا مطلب کیا ہے؟ دال میں کچھ تو بھی کالا ہے۔ جب تک آپ اپنا مکمل عقیدہ بیان نہیں کریں گے، ہم آپ کو وہی لقب سے پکاریں گے جس کو ہم نے ثابت کر دیا تھا۔ آگے بات بڑھے گی نہیں جب تک کہ آپ اپنا مکمل عقیدہ بیان نہیں کریں گے، اپنا پورا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کریے آپ پہلے، بعد میں آگے بات ہوگی۔ اہل سنہ و جماعت کا تو نام مت لیجیے آپ، نام تک مت لیجیے یار۔ اپنے مجدد کا پیر اور جماعت جو ہے قرآن و حدیث سے دلیل دیتی ہے۔ آپ نے کون سی قرآن و حدیث پیش کی ہے دلیل پہ؟ اپنے امام کی کتاب پیش کی، آپ جس کو مسلمان تک نہیں بول پا رہے۔ میں اتنا اصرار کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مجدد کو مسلمان، آگے بات بڑھاؤں گا ہی نہیں جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے۔ پھر بات گھما رہے ہیں، بات گھماؤ نکو۔ جب آپ کا عقیدہ جہمیہ نکل گیا اور میرے کہنے پر سے توبہ کرے، میرے نہیں بھائی، اللہ کے ڈر سے توبہ کرو۔ آپ کا عقیدہ جہمیہ اور معتدلہ کا ہے، پہلے جا کے سچے دل سے توبہ کرو۔ اب جب تک اپنا صحیح العقیدہ نہیں بتائیں گے آگے گفتگو نہیں ہوں گی۔ پھر وہی بات، میں سمجھا عقیدہ بیان کر رہے ہوں گے، مگر یہاں بھی عقیدہ نہیں بیان کرے۔ جو عقیدہ بیان کرے وہ تو معتدلہ اور جہمیہ کا نکل گیا۔ توبہ کرے بولے پھر اپنا مکمل عقیدہ کیوں نہیں بتا رہی؟ اگر سچے ہو تو بتا دو، پھر وہ دیکھ لو، جبکہ کیوں اس بات کو لا رہے ہو؟ لعنت ہو آپ پر جی، کیوں اس بات کو لا رہے ہو؟ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کو تو مانے، کیوں ہر بار جھوٹ بول رہے ہیں؟ جبکہ میں نے بہرحال اظہار کر لیا، اور میں نے اس کو رجوع بھی لے لیا، میں نے اس سے معافی بھی مانگ لی، توبہ بھی کر لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، جو کہ میری غلطی تھی نہیں، پھر بھی آپ اسی کو دوہرا رہے ہیں۔ ارے آپ کے پاس آپ سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب تو صاف اہل سنت والجماعت سے خارج ہو کے آپ کا عقیدہ تو جہمیہ اور معتدلہ کا ثابت ہو گیا۔ جب آپ توبہ کرے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے توبہ کرے، تو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ سچے دل سے توبہ کریے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور صحیح العقیدہ بتائیے اہل سنت والجماعت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا، یہ گروپ شیعوں کے بارے میں نہیں ہے، شیعوں کے لیے دوسرا ہم نے گروپ بنا۔ اتنے بار بولنے کے باوجود بھی آپ اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے گفتگو کر کے اپنا عقیدہ جہمیہ اور معتدلہ کا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، 10 قدم دور رہنا چاہ رہا ہوں۔ جلدی آپ بتائیے، اگر توبہ کر لیے ہو تو، اگر نہیں توبہ کرے تو نہیں بتائیں گے، توبہ کر لیے تو بتائیں گے اپنا صحیح عقیدہ، اگر نہیں کرے توبہ تو پھر وہی عقیدہ ہوگا جو آپ ابھی تک نہیں بتا رہی، پھر سے جہمیہ اور معتدلہ ہو جاتے بلکہ۔ محترم مزید ذرا یہ ذاکر صاحب سے آپ بولے تو کہ اپنے مجدد کو یہ مسلمان بول دیں یار۔ میرا عقیدہ نہیں بتا رہے آپ اپنا مکمل عقیدہ، جا کے عقیدہ درست کرو، مسلمان بنو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سیکھو، پھر آ کے ہم سے گفتگو کرنا، جس کا عقیدہ ہی معتدلہ اور ذاکر صاحب، میرا عقیدے کا مسئلہ تو بعد میں آیا۔ بیان کرو، ڈر کیوں ہو رہا؟ عقیدہ بیان کرو۔ اگر صحیح سے توبہ کر چکے، جہمیہ اور معتدلہ عقیدے سے توبہ کر چکے، تو اپنا مکمل عقیدہ بیان کریے اہل سنت والجماعت کا۔ کیوں نہیں بیان کر رہے؟ اس لیے کہ وہ اور بھی باقی تو نہیں ہے، تھوڑا بہت باقی ہوں گا، اس کو بھی سامنے رکھ دو، ثابت کر دیں گے جہمیہ ہے کا ہے یا معتدلہ کا ہے۔ ہاں بالکل ختم ہو گیا مسئلہ، آپ اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے، میں نے آپ کے عقیدے کو معتدلہ اور جہمیہ کا ثابت کر دیا، لہٰذا آپ سے گفتگو جہمیہ ہاں بالکل ختم ہو گیا مسئلہ، نہیں بتا رہے، آپ سچے دل سے توبہ نہیں کرے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اگر واقع میں ہے، صحیح العقیدہ ہے تو بتائیں گے، نہیں ہے تو نہیں بتائیں گے۔ جعلی ڈپلیکیٹ ہے، وہی اپنا عقیدہ ہے آپ کا جہمیہ اور معتدلہ، تو آپ اپنا عقیدہ کبھی نہیں بیان کریں گے۔ اتنا اصرار کرنے کے باوجود صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہے حقیقت میں، تو اپنا عقیدہ بیان کریں گے۔ کیا ڈر، کیا فکر، کیا خوف اہل سنت والجماعت کو اپنا عقیدہ بتانے سے؟ اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے بھائی آپ کو؟ اپنا مکمل عقیدہ بتاؤ۔ آپ کے عقیدے کو اتنے مرتبہ جہمیہ اور معتدلہ ثابت کرنے کے بعد بھی آپ اپنے عقیدے سے توبہ نہیں کرے، اس لیے اپنا مکمل عقیدہ نہیں بتا رہے۔ صحیح عقیدہ بتا کے بات آگے بڑھائیے، وقت خراب مت کریے۔ جناب عقیدہ بتانے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے جس کو مددش کیا، آپ اس کو مسلمان نہیں بول پا رہے ہیں۔ دو یار، مسلمان بول دو اپنے مجدد کو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا، آپ کو بہت خوش فہمی ہے کہ ذاکر اپنے مجدد کو مسلمان کہے گا۔ یہ ذاکر خود کو بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ٹھان لی ہے، اپنے کو کیسے مسلمان کہے گا؟ تمہارے ایک قبر پجاری مجھے فون کیا تھا، 138 تھا وال ہوتا ہے، ہو گیا قبر پوجا، پتھر پوجا۔ میں نے بولا صحابہ کے زمانے میں بھی مسجد تھا، دیوار ہوتا تھا۔ جناب عقیدہ بتانے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے جس کو مجدد عقیدہ بتانے میں ہی تو مسئلہ ہے۔ آپ کا جو عقیدہ ہے وہیں پر مسئلہ ہے۔ جس کا عقیدہ جہمیہ اور معتزلہ ہے ان سے ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی اپنا عقیدہ نہیں بتاتے ہو تو پھر معتزلہ اور جہمیہ لوگوں سے کیا گفتگو کرنا ہے؟ ان سے گفتگو کر کے ہمارا وقت اور ایمان کیوں خراب کریں ہم بھائی؟ آپ کے سوال کا جواب ہم کوئی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی آپ کے منہ لگنا چاہ رہے۔ جہمیہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ اپنا عقیدہ جب آپ بتا دیے تو وہ نکلا جہمیہ اور معتزلہ کا۔ لا حول بلا قوت الا باللہ۔ معتزلہ اور جہمیہ سے توبہ کرے تو پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتانے میں اتنی دقت کیوں ہو رہی؟ کیا آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں چاہیے؟ آپ اسی میں رہنا چاہ رہے جہمیہ اور معتزلہ عقیدے میں؟ تو ہم گفتگو نہیں کریں گے آپ سے۔ عقیدہ بتانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو اس میں ہے کہ تم اپنے مجدد کو مسلمان میں مسئلہ کیا ہے؟ قبر پجاری ہے، ہم دلالی کر رہا ہے تمہارے اماموں کی، اس کو قبر پجاری ہے، ہم جو بھی ہیں، چل تو جو بھی بولے مسئلہ نہیں ہے، پر اپنے ذاکر کو اتنا بول دے، اپنے جو پہلے اتنا بتاؤ کہ کیا حقیقت میں توبہ کرے؟ حقیقت میں اگر توبہ کرے تو اسی توبہ کا واسطہ ہے، اپنا مکمل عقیدہ بیان کرو، ورنہ جہمیہ اور معتزلہ والوں سے ہم گفتگو نہیں کرتے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، مسئلہ یہیں پر ہے۔ آپ جو ثابت ہو گئے جہمیہ اور معتزلہ، تو ہم جہمیہ اور معتزلہ والوں سے گفتگو نہیں کرتے۔ پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، توبہ کرو اور مکمل عقیدہ بیان کرو اپنا۔ اگر سچے ہو تو عقیدہ بیان کر دو، کیوں اتنی گھبراہٹ؟ پھر اسی بات کو پکڑا، چھوڑ دے اس۔ ہاں بالکل مسلمان ہے ابن تیمیہ۔ اب بول اے مردار پجاری، قبر والوں سے مدد مانگنا کس کا سنت ہے بتا دے، 1 لاکھ روپیہ لے لے۔ یہ مردے سے یا غوث یا خواجہ یا کسی صحابہ نے، ہاں کسی انسان کو غوث مانا یا مالک مانا، مددگار مانا، مردے کو کب دیکھا؟ 1 لاکھ لے لے، نہیں تو اسلام پہ آ جا، فی الحال تو لوگ غیر مسلم ہیں۔ جب تک آپ اپنا مکمل عقیدہ نہیں بتائیں گے اہل سنت والجماعت کا، تب تک میں آپ کو جہمیہ اور معتزلہ ہی کہوں گا، سمجھے آپ؟ معتزلہ اور جہمیہ لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکتے ہم زیادہ دیر، اسی لیے چھوٹی وائس کر رہے، اپنا عقیدہ بیان کر دو جلدی۔ میں نہ جہمیہ ثابت ہوا نہ معتزلہ ثابت ہوا، میرے عقیدے سے تمہارے امام کے ایمان بالکل الحمدللہ۔ پھر لگاتا ہوں، دیکھ لو ہونا بولے تو، کہ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ جہمیہ اور معتزلہ ہے، اس پر اجماع بھی ہے، اجماع بیان کر دیے امام ابن جوزی۔ اور ہم جس کا عقیدہ جہمیہ اور معتزلہ والا ہو، ہاں ابھی تک آپ توبہ نہیں کرے، صحیح بات ہے آپ کی بالکل۔ ہاں کریں گے بھی کیسا؟ آپ کو جو اتنا پسند آ گیا معتزلہ اور جہمیہ والا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا تو اس کے اوپر اتفاق ہے کہ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھا اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک جہمیہ والا ہے۔ جہمیہ اور معتزلہ والوں سے زیادہ دیر گفتگو کرے تو جو ہے ہمارا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ حاضی طائفۃ الناجی۔ پھر اس کو کیوں دہرا رہے ہو؟ اس بات کو تم کیوں دہرا رہے ہو؟ یہ بات نہیں بولو، ہاں میں جو کہ میری غلطی نہیں تھی، میں بات اور سنتا ہی نہیں ہے، نہ ہی تو اپنے بات ختم نہیں ہوئی، آپ ختم نہیں کرنا چاہ رہے، اپنے عقیدے کو جہمیہ اور معتزلہ والا رکھنا چاہ رہے ہیں، لہذا ہم آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے، مسئلہ ختم۔ ہم نے آپ کو الحمدللہ اجماع سے ثابت کر دیا کہ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھا اللہ ہر جگہ ہے وہ جہمیہ اور معتزلہ ہے، تو معتزلہ اور جہمیہ سے کیا گفتگو کرنا ہے؟ توبہ کر کے مسلمان بن کے آؤ۔ بارہا کہنے کے باوجود کہ آپ اپنا مکمل عقیدہ بیان کرو اہل سنت والجماعت کا، کیوں بیان نہیں کر رہے اگر آپ توبہ کر لیے تو؟ اگر واقع میں آپ توبہ کر لیے ہوتے، اللہ کی قسم آپ اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بتا دیے ہوتے، لیکن ہم تو جہمیہ اور معتزلہ والوں سے گفتگو نہیں کریں گے نا،
ہم نے دیکھا آپ کا عقیدہ جب معتزلہ کا ہے، جہمیہ کا ہے، تو آپ سے کیا گفتگو کریں گے؟ چپ، ٹائم خراب۔ جب آپ اپنا عقیدہ نہیں بیان کر سک رہے ہیں اور اسی عقیدے میں رہنا چاہ رہے ہیں معتزلہ اور جہمیہ میں، تو آپ سے کیا گفتگو کرنا بھائی؟ اپنا وقت برباد کرنا ہے خالی۔ آپ بھاگیے بھائی، ہم منع کیے آپ کو یار، میں نے آپ سے 1000 بار کہا کہ میں نہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے ہیں، معتزلہ والا عقیدہ رکھ لے کے جمپ کر لیتے بھاگ رہے ہیں، کودتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ آپ بھاگو، مبارک ہو آپ کو جہمیہ اور معتزلہ۔ الحمدللہ ہم نے اہل سنت والجماعت سے ثابت کر دیا کہ آپ کا عقیدہ جہمیہ اور معتزلہ کا ہے۔ آپ لانتی انسان ہیں، آپ پر لعنت برس رہی ہے۔ اتنا مان لیں کہ ایک بندے کے رجوع کرنے کے بعد جس بندے نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، پھر بھی آپ اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں، تو آپ گنہگار ہیں۔ اور رہی بات، آپ سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کا مجدد مسلمان ہے یا کافر ہے، بس اتنا جواب دے دیں ہاں مسلمان ہے۔ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، تو اس لیے تو عقیدہ جو رکھے آپ، کیا فرق پڑنے والا ہے آپ کو؟ جہمیہ کا عقیدہ اور معتزلہ عقیدہ رکھنے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ہم کو فرق پڑتا ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے تو ہمارا عقیدہ خراب ہوگا، وقت بھی خراب ہوگا، لہذا جہمیہ والوں سے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا۔ واقع میں اگر آپ نے رجوع کیا ہوتا تو آپ بتا دیے ہوتے ابھی تک اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، آپ نہیں بتا رہے ہیں۔ اگر دم ہے تو بتا دو، سچی میں آپ نے توبہ کیا تو بتاؤ۔ عقیدہ بتانے میں کئی کی آپ کو دقت ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ عقیدہ نہیں بتا رہے ہیں، وجہ کیا ہے نہیں بتانے کی؟ یہی ثابت ہو رہا کہ ابھی تک آپ کا عقیدہ معتزلہ اور جہمیہ ہے، اسی لیے نہیں بتا رہے آپ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں تو آپ کیوں بکواس کر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا علم پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اور اللہ لامکاں ہے، بس اللہ لامکاں ہے اور اللہ کی علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، بس ہمارا یہ عقیدہ ہے اور کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اور میں آپ سے 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنے مجدد کو ایک بار مسلمان کہہ دیجئے۔ پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو عقیدہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علم نے تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے اور اللہ لامکاں ہے، اللہ کا کوئی مکان نہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی آڈیو موجود ہے کہ میرا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے، آپ نے کہا۔ میں نے آپ سے بتا دیا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ جہمیہ اور معتزلہ والا عقیدہ ہے، لہذا معتزلہ اور جہمیہ والوں سے گفتگو کر کے میرا وقت کیوں خراب کروں؟ جو توبہ کر دیتا ہے اور اپنا عقیدہ بھی نہیں بتاتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں 1000 بار بتا رہا ہوں کہ اللہ لامکاں ہے، اللہ کی علم نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس بات سے میں نے رجوع کر لیا، پھر بھی آپ اسی بات کو لا رہے ہیں دہرا کر، جبکہ میں نے پھر سے عقیدہ بتا دیا کہ اللہ۔ پھر سے جہمیہ ثابت ہو گئے اور معتزلہ ثابت ہو گئے، الحمدللہ۔ دیکھیے سلف صالحین نے کیا کہا، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، دیکھیے ذرا، ابن جوزی نہیں، کیا نام ہے ان کا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، ذرا پڑھیے اس کو۔ کس نے کہا؟ صوفیہ نے کہا کہ اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر سے جہمیہ ثابت ہو گیا۔ ہاں دیکھیے، پھر سے جہمیہ والا عقیدہ نکل گیا آپ کا۔ سلف صالحین اور صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو کیسا ہے، اور جہمیہ، معتزلہ اور صوفیہ کا عقیدہ دیکھو کیسا ہے، استغفر اللہ۔ پھر سے جہمیہ عقیدہ نکل گیا آپ کا، مبارک ہو۔ یار قرآن و حدیث کہاں چلی گئی ہے؟ قرآن و حدیث کہاں چلی گئی ہیں؟ اور تم اپنے مجدد کو مسلمان تک نہیں کہہ پا رہے ہو۔ اللہ لا مقا ہے، لا محدود ہے۔ ٹھیک ہے میرے محترم عزیز، اب میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، اب آپ کو اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پہلے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ۔ ایک اہل سنت والجماعت کا ادنا سا طالب علم پھر سے آپ اپنا عقیدہ جب بیان کرے تو اس کو معتزلہ، جہمیہ، صوفیہ کا ثابت کر دیا۔ صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا عقیدہ دیکھو کیا ہے، اور معتزلہ کا عقیدہ دیکھو کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معتزلہ والا عقیدہ ہے آپ کا۔ جھوٹے مکار انسان صاحب، کس نے جگہ مقرر کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا جگہ کس نے مقرر کیا ہے کہ اللہ اس جگہ ہے؟ بتائیں تو، کیا محدثین نے جگہ مقرر کیا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے؟ ایک محدث کا قول دکھائے، کون سا وہ محدث ہے جو کہتا ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہے؟
सिवा अपने मुंह मीठे मत होइए, आप समझ में आया? आप फिर से आप जो है जहमिया और मुअतज़िला और सूफी साबित हो गए। सहाबा कराम और सल्फ़ सालिहीन का अक़ीदा देखो और जहमिया और सूफिया का अक़ीदा देखो कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे से, सहाबा कराम और सल्फ़ सालिहीन से आपके अक़ीदे को जहमिया, मुअतज़िला और सूफिया का साबित कर दिया। सहाबा कराम का, सल्फ़ सालिहीन का अक़ीदा क्या है? आप लोगों के बिल्कुल अपोजिट है। जहमिया वाला अक़ीदा आप लोगों का है। अल्लाहु अकबर। भोंकने से कोई फायदा होने वाला नहीं है भाई। आप मुझे ये बताएं, आपका मुजद्दिद मुसलमान है या नहीं है? किस बात की आप मना रहे हैं जब आप अपने ही आप मुजद्दिद को मुसलमान तक नहीं बोल पा रहे हैं? शुक्रिया इस बात की बोल रहे हैं। भाई आप मेरे पीछे ना पड़े, आप अपने इमाम के ईमान। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है, लेकिन ये कहाँ है कि अल्लाह लामका है? और सुमस्तवा और सल्फ़ सालिहीन का अक़ीदा बयान किया जा रहा, सहाबा कराम का अक़ीदा बयान किया जा रहा। इमाम इब्न जौज़ी बयान करते हैं, और इब्नुल जौज़ी और हाफिज़ इब्न क्या नाम है, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे हैं कि आपका जो अक़ीदा निकला वो तो इत्तेफ़ाक़न से फिर से मुबारक हो, फिर से जहमिया, मुअतज़िला और सूफिया का निकला। सहाबा के बिल्कुल अपोजिट, सल्फ़ सालिहीन के बिल्कुल अपोजिट। भाई आप अपनी फ़िक्र करो, दूसरों को काफिर कहने की चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब बोलो या अल्लाह सुब्हानहू की ताला की तरफ से तुम पर मार पड़ी कि आपका अक़ीदा जहमिया और मुअतज़िला और सूफिया का निकला, जो बिल्कुल सहाबा और सलफ़ के बिल्कुल खिलाफ है। क्या बयान किया जा रहा है कि अल्लाह अर्श पर बैठा है? नहीं, अल्लाह अर्श पर बैठा है बोलो ना, ये कहना चाहते हो? तवाफ यानी अल्लाह अर्श पर बैठा है ये बोलना चाहते हो? बोलो हाँ अल्लाह अर्श पर बैठा है, बोलो ना, तुम भी बोलो। जिस तरह मैं भाई इनके घर के चिराग से आग लगा दूं क्या? इनके घर के दलील से बोलो तो मैं दलील देता हूँ। इनके घर के चिराग से आग लगाता हूँ। खुदा की कसम किसी को काफिर नहीं कह रहा हूँ, मैं तुझे कह रहा हूँ कि नहीं, इनके चिराग। आप अपने पर्सनल में जा करके देखिए, मैंने कुछ दिया है आपको। जाकिर अभी तक अपना अक़ीदा नहीं बताया, जो अक़ीदा बताया अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, सलफ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपका अक़ीदा तौबा करो, जहमिया वाला अक़ीदा है आपका, तो मुअतज़िला वाला अक़ीदा है। भाई इसी को लेके काम फिर रहे हैं, तौबा करो। कामिया ज़रा दलील लगाओ, वो हदीस कल पढ़ रहे थे ना तुम, इसमें सतफ़ तरीक़ उम्मतिन अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा, ज़रा पढ़ो, कुल्लुहुम फिन्नार, हदीस पढ़ रहे थे। और क्या तर्जुमा करे? अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह के नबी बोले अहले सुन्नत वल जमात बोल के, ज़रा हदीस का तर्जुमा लगाइए। झूठे इंसान, कज़्ज़ाब, डुप्लिकेट, जाली। इसमें सतफ़ तरीक़ उम्मतिन अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा, ज़रा पढ़ो, कुल्लुहुम फिन्नार, हदीस पढ़ रहे थे। और क्या तर्जुमा करे? अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह के नबी बोले अहले सुन्नत वल जमात बोल के, ज़रा हदीस का तर्जुमा लगाइए। सहाबा नहीं है, ठीक है, सहाबा नहीं, कुरान और हदीस की तरफ तो गया ही नहीं है, तो सहाबा का तो नाम मत लो तुम, ठीक है। और रही बात अपने मुजद्दिद की बात कर रहे हो, सिवाय तुम्हारे मुजद्दिद के कि जिसने ये कहा जाकिर बस तू इतना बोल मेरा मुजद्दिद मुसलमान। अरे जनाब, पहले अरे इतना बताने के बाद, इतना जलील करने के बाद, सल्फ़ सालिहीन सहाबा कराम के लगाने के बाद, उनका अक़ीदा आपके अक़ीदे से मेल खाने से पता चला कि आपका अक़ीदा जहमिया और मुअतज़िला साबित हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अक़ीदा बोले वो भी जहमिया और मुअतज़िला और सूफिया वाला निकला, बिल्कुल सल्फ़ सालिहीन और सहाबा कराम से बिल्कुल अपोजिट है। आपसे क्या गुफ्तगू करना है? जिसका ईमान क्या भाई, जिसका यकीन, जिसका अक़ीदा ही सही नहीं है, उससे क्या गुफ्तगू करेंगे? चलो जाके अपना अक़ीदा दुरुस्त करके आओ। को तुम काफिर कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला की ऐसी लानत और अल्लाह सुब्हानहू ताला की ऐसी फिटकार और ऐसी मार पड़ी तुम पर कि तुम्हारा जो अक़ीदा है वो जहमिया और मुअतज़िला का है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो कि बिल्कुल सलफ़ और सहाबा कराम के ख़िलाफ़ है। मुबारक हो ऐसा अक़ीदा तुम्हारे को। दूसरों को बोलने चले, खुद फंस गए बड़े बुरी तरीके से। कौन हो रहा है? तू तो जिंदा होकर भी इस ग्रुप में जलील हो रहा है, और तेरा मुजद्दिद तो कब्र में जलील हो रहा है।
فرشتے لعنت کر رہے ہوں گے کہ دیکھ تو نے زمین پر رہ کر اللہ کی شان کتنی تو نے اللہ کی شان میں کتنی تو نے گستاخی کی ہے کہ آج تجھے تیرے ہی لوگ جو تجھے مانتے ہیں مسلمان تک نہیں بول رہے. فرشتے تو ایسے تانا دے رہے ہوں گے تیرے مجدد کو جو اس سے سوال کر رہے ہوں گے، تیرے مجدد کے اوپر کوڑے پڑ رہے ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تیری جو زبان ہے. دیکھو یہ تمہارا جو عقیدہ ہے یہ بالکل پڑھو، ٹیگ کرا نا تمہاری یہ 1 منٹ 7 سیکنڈ کے آڈیو کو 2 بھی ٹیگ کر کے ڈالا. جہمیہ اور معتزلہ کا ہے، بولے کس کا؟ جہمیہ اور معتزلہ کا عقیدہ مبارک ہو. پھر سے جہمیہ اور معتزلہ ثابت ہو گئے ڈبل. الحمدللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو اللہ عزت دے دے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس کو اللہ جو ہے سو جہمیہ اور گمراہ اور معتزلہ ثابت کر دے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. تمہارے طرف کوئی سلف نہیں ہے، حالانکہ سلف سے بالکل خلاف، صحابہ کرام کے بالکل اپوزٹ جہمیہ اور معتزلہ کا عقیدہ پال رکھے. دوسروں پر بھوگتے ہو. اپنے عقیدے کو درست کرو جا کے پہلے، اس کے بعد آنا گفتگو کرنے. جس کا عقیدہ ہی اتنا بدتر ہو، اتنا غلیظ عقیدہ ہو، جہمیہ والا غلیظ، معتزلہ والا غلیظ عقیدہ پال کے رکھے. تم شرم نہیں آ رہی تمہارے کو؟ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. کیوں جھوٹ اتنا بول رہا ہے؟ ابے کس شخص نے کہا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے؟ پہلے یہ بتا، کس شخص نے کہا؟ کس شخص نے جگہ مقرر کیا؟ کسی نے بھی جگہ مقرر نہیں کیا. اللہ جو عرش پر ہے وہ تجلیات ہے اللہ کی، وہ جیسے شان اللہ کی جس طرح وہ شان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ عرش پر کھڑا ہے، اللہ عرش پر چل رہا ہے. مجھے سمجھ، اللہ اکبر ہے یا عرش اکبر ہے؟ پہلے یہ بتا. تو جب اللہ اکبر ہے تو عرش پر کیسے ہے؟ اگر عرش اکبر ہے تو اللہ اکبر نہیں ہوا تو پھر تو پھنس جائے گا، تو کہیں سے نہیں بچے گا. اللہ اکبر ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں، کیونکہ اللہ سے تمام چیزیں چھوٹی ہیں. اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو پھر تو یہ کفریہ عقیدہ مت پھیلا لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ ارے اتنا کتنے مرتبہ بھائی آپ جو عقیدہ ایک مرتبہ بنتا ہے اللہ ہر جگہ ہے. میں تو بتا دیا ابن جوزی سے کہ جو عقیدہ یہ رکھا وہ تو جہمیہ اور معتزلہ ہو گیا. پھر بولے نہیں اللہ لا مکان ہے. اور میں نے بھی پھر سلف صالحین سے بتا دیا، صحابہ کرام سے، کہ کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ عقیدہ کس کا تھا؟ پھر سے جہمیہ کا عقیدہ تھا. پھر سے کس کا عقیدہ؟ معتزلہ کا. اور صوفیہ کا عقیدہ تھا جو بالکل صحابہ کرام کے اور سلف کے خلاف ہے. مبارک ہو، دوسری مرتبہ آپ کو جہمیہ ثابت کر دیا یہ چھوٹا سا طالب علم. الحمدللہ. جہمیہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، بتاؤ کون سا عقیدہ میرا جہمیہ اور معتزلہ کا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا کوئی مکان نہیں. میں نے کہا اللہ کے علم نے تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس میں سے کون سا ایسا عقیدہ ہے جو میرا معتزلہ اور جہمیہ والا ہے؟ جب تیرے مجدد کو اللہ نے عزت دی ہے تو مسلمان کیوں نہیں بول رہا؟ پہلے یہ بتانا. تیرے مجدد چلو یہ دیکھیں تمام گروپ والے، یہ کتنا بڑا لعنتی انسان ہے. اس نے کہا جو ہے یہ جو تمہارا عقیدہ ہے معتزلہ والا، میں نے کہا یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میں نے اظہار نہیں کیا پورے عقیدے کا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو میں نے اس عقیدے سے استغفار کیا جو کہ میرا عقیدہ پورا بیان نہیں کیا تھا. میں نے اس سے توبہ کیا، رجوع کیا، اپنی بات کو واپس لی، اور پھر سے میں نے جب عقیدہ بتایا تو اب یہ اسی عقیدے پر اڑا ہوا ہے. یہ میری عقیدے کو نہیں مان رہا، جو میں نے ابھی عقیدہ بتایا اس کو نہیں مان رہا. ابھی تک یہ تمام وائسوں میں کل سے چلا رہا ہے کہ تو عقیدے ہوئے ہے اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اب یہ اس عقیدے کو نہیں لے رہا ہے، یہ پچھلے عقیدے کو لے رہا ہے. اب چوتیے کے نسل تجھ سے ایک سوال کا دلیل نہیں بن پایا، تو لوگوں سے دلیل طلب کرتا. میں نے کہا نا میں دکھاؤں گا، کیونکہ ہمارے نزدیک 4 چیز حجت ہے، ٹھیک ہے؟ میں دکھا دوں گا، مگر تیری ہوا ٹائٹ ہو جائے گی. 3 سوالوں کے جواب دینے میں تو اتنا بھگوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا کل، اور دم دبا کے چپ بیٹھ گیا. کتنا ذلیل ہوگا تو، کتنا جھوٹا بنے گا، کتنا مکار بنے گا، خود سے اپنی تعریفیں کرے گا. لعنتی انسان. ایک بار بول دے میرا مجدد مسلمان ہے. ارے جسے تو مجدد بول سکتا ہے اس حرام کی پیداوار کو، اسے مسلمان کیوں نہیں بول سکتا؟ تو بولنا اسے جس کو تم مجدد. بھائی ان لوگوں کی قسمت میں رب عز و جل نے لکھ رکھا ہے قیامت تک ذلیل و خوار ہونا. 3 سوالوں کا جواب کیا دے گا وہ جب ایک نہیں بتا پائے گا، کیونکہ ابن تیمیہ کی اتنی خرافات میں رکھا ہوں.
अरे भाई कितने मर्तबा, एक मर्तबा बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ी मुश्किल हुई जब आपका अकीदा उगलाने के वास्ते। जो उगले, अल्लाह हर जगह है, वो तो मुअतज़िला का और जहमिया का साबित करा। फिर उसके बाद में बोले नहीं मैं मुकम्मल अकीदा बताया नहीं, मैं मुकम्मल अकीदा बताया नहीं, मैं मुकम्मल अकीदा बताया नहीं। यही रट लगाए थे कल से लेके अब तक। इतने मर्तबा इसरार करने पर अब बता दिए कि अल्लाह लामका है। और जब अल्लाह लामका है तो ये लामका अकीदा रखने वाले कौन? फिर से वही जहमिया, मुअतज़िला और सूफिया का अकीदा है। लेकिन ये अकीदा बिल्कुल सल्फ़ सालिहीन और सहाबा कराम के अपोजिट है। देखो यहाँ पर लगा दिया, पढ़ लो अच्छे से, तौबा करो, सच्ची तौबा। अरे बाप रे, झूठ बोलना कोई आपसे सीख ले भाई। देख लो ग्रुप वालों, परसों से 1 बजे से आप लोग ये ऑडियो सुन सकते, हम दोनों की गुफ्तगू। इन्होंने 40 मिनट ज़ाय कर दिए अपना अकीदा बताने के लिए। और क्या बताया? मेरा अकीदा है, चलो मैं बताता हूँ, अल्लाह हर जगह है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इजमा से साबित कर दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श के ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह से साबित कर दिया। मुसलमान ये अकीदा रखे, जो मुसलमान ये अकीदा रखे अल्लाह हर जगह है, वो किसका अकीदा है बताए उन्होंने? वो मुअतज़िला का अकीदा है और जहमिया का अकीदा है। फिर उसके बाद में इन्हों क्या करे, नहीं 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 मैं तौबा करा, मैं मुकम्मिल नहीं बताया बोले। फिर बताओ बोल के कितने मर्तबा बताया, फिर भी वही अकीदा निकला। झूठ झूठ झूठ, झूठा सद्दाम, झूठा अल्लाह के नबी पर झूठ बांध दिया। तो हदीस पेश करो, बोले क्यों पेश नहीं किया? फिर काम भाग। अबे चूतिए के नस्ल, तुझसे एक सवाल का दलील नहीं बन पाया, तू लोगों से दलील तलब करता। मैंने कहा ना मैं दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे नजदीक 4 चीज हुज्जत है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, मगर तेरी हवा टाइट हो जाएगी। 3 सवालों के जवाब देने में तू इतना भगोड़े की तरह भाग रहा था कल, और दुम दबा के चुप बैठ गया।